ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں، تمام انسان نقصان میں ہے۔ اگر اس نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر ہے، آپ اپنے آپ کو کامیاب کامران دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر آپ کے لیے اور میرے لیے لازمی ہے الا الذین آمنوا، کامیابی کے لیے جو بنیادی شرط قرار دیا گیا ہے وہ ہے ایمان۔ ہمیں ایمان سیکھنا ہے، ہمیں ایمان سے اپنا رشتہ مستحکم اور مضبوط کرنے کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے، کیونکہ فاروق اعظم کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہے جن کو اللہ نے عزت سے سرفراز فرمایا، جن کو اللہ نے کامیابی سے ہمکنار فرمایا، جن کو اللہ نے عزت و وقار عطا کیا۔ کس برکت سے؟ دولت سے نہیں، صورت سے نہیں، زمین و جائیداد سے نہیں، کپڑوں سے نہیں، دکان سے نہیں، مال و جائیداد سے نہیں۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں اللہ نے ہماری عزت ایمان میں رکھی، اسلام میں رکھی۔ فَمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم ایمان کو چھوڑ کے دولت میں عزت تلاش کرے، لباس میں عزت تلاش کرے، منصب میں عزت تلاش کرے، جائیداد میں عزت تلاش کرے، فاروق اعظم کا ماننا ہے رضی اللہ تعالی، کس کا قول مبارک ہے؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، انا خاتم النبیین، لیکن میں آخری نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر ہوتا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میں کہتا ہوں فاروق اعظم ہوتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمین یا رب العالمین ہے ایک ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق ہے ایک ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق اسی کے ہیں فرمان طاعت کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق اسی کے ہیں فرمان طاعت کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق لگاؤ تو لو اپنی اسی سے لگاؤ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ لگاؤ تو لو اپنی اسی سے لگاؤ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ اسی پہ ہمیشہ بھروسہ کرو تم اسی کے صدا محبت قدم برو تم اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی حمد و ثنا حمد و تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے خاص درود و سلام ہو جملہ انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین پر بالخصوص پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر پنجاب کے اس تاریخی اور معروف شہر میں آج مجھ جیسے ایک طالب علم کو
جمعہ پڑھنے اور پڑھانے کا موقع اللہ کی طرف سے عنایت ہوا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ۔ اس شہر سے جو ہماری وابستگی ہے، جو ہماری رشتہ مضبوط اور مستحکم نظر آتا ہے، وہ اس نسبت سے بھی ہے کہ اس شہر میں ایک معروف شخصیت کا وجود اللہ نے انسانیت کے تئیں بالعموم اور مسلمانوں کے تئیں بالخصوص ایک نظریہ کے طور اور فکر کے طور وجود میں لایا، جس کو زمانہ مفسر قرآن، جس کو زمانہ محدث وقت اور جس کو زمانہ مؤرخ وقت شیر پنجاب فاتح قادیان کے نام سے جانتے ہیں۔ میری مراد ہے ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ، جو مشن اور جو دعوت وہ چھوڑ کے گئے، اس دعوت کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہمیں مکلف ٹھہرایا گیا، ذمہ دار ٹھہرایا گیا، کیونکہ وہ وراثت جو دینی طور پر ہمیں اللہ کی طرف سے ودیت کی گئی، جو وراثت ہمیں عطا ہوئی دینی اعتبار سے، وہی دین ہمیں اس بات کے لیے مکلف ٹھہراتا ہے کہ ہم اس وراثت کو علمی طور پر حاصل کریں، اپنے آپ کو سیکھنے اور سکھانے کے کردار میں پیش کرے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہم سب میں سے وہی بہتر قرار دیا گیا، نہ صرف ہم میں بلکہ among all the people، تمام لوگوں میں جس کو سب سے بہتر قرار دیا گیا، چاہے وہ عرب ہو، عجم ہو، کالے ہو، گورے ہو، سفید ہو، سرخ ہو، ان سب میں جس شخصیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل قرار دیا، وہ وہی ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم او يعلمه خيرا، طبرانی کے حوالے سے یہ حدیث آئی ہے، من غدا الى المسجد، جو کوئی صبح گھر سے نکلا مسجد کی طرف، کس غرض؟ لا يريد الا ان يتعلم، صرف اس کا ارادہ تھا کہ میں کچھ سیکھوں اور سکھاؤں، اس کے بغیر کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اپنے گھر سے نکلا، مسجد میں زانوی تلمذ تہ کرتا گیا، مسجد میں امام صاحب کے سامنے بیٹھا، مسجد میں عالم کے سامنے اپنے آپ کو زانوی تلمذ میں پیش کیا۔ فرماتے ہیں جو کوئی اس کردار میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، لا يريد الا ان يتعلم او يعلمه خيرا، صرف سیکھنے اور سکھانے کے کردار میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، كان له اجر كاجر حاج تاما حجته، اس کے نام اعمال میں ایک مکمل حج کا ثواب لکھا جاتا ہے، اس کے نام اعمال میں ایک مکمل حاجی صاحب کے حج کے ثواب کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ آج کے اس جمعہ میں ہم قرآن مجید کی ایک سورت جس کو ہم سورۃ العصر کے نام سے جانتے ہیں، اسی کے بارے میں چند باتیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ یہ جو لفظ عصر آیا ہے، مفسرین اس کے دو معنی ہمیں پیش کرتے ہیں۔ مفسرین کے نزدیک لفظ عصر دو معنی پر دلالت کرتا ہے۔ ایک معنی زید بن اسلم رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے آیا ہے کہ عصر کا معنی ہے نماز عصر یا اس کا وقت، جو ہم جمعہ کے بعد نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے زندگی باقی رکھی، وہ نماز عصر کہلاتی ہے۔ اللہ نے اسی نماز کا یہاں پہ قسم کھایا، والعصر، قسم ہے مجھے نماز عصر کی یا نماز عصر کے وقت کا،
دونوں مراد ہیں زید بن اسلم کے حوالے سے، اگرچہ ہمیں قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، مسلمانوں تمام نمازوں کی حفاظت کرنا، تمام نمازوں کی حفاظت کرنا، خصوصاً درمیان والی نماز کی حفاظت فرمانا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں کی حفاظت کرنا اور خصوصاً درمیان والی نماز کی حفاظت فرمانا، اور اپنے آپ کو فرما بردار لوگوں میں اللہ کے ہاں قیام و سجود میں پیش کرنا، اپنے آپ کو قیام میں پیش کرنا، فرما بردار لوگوں کے ساتھ اللہ آپ سے یہی کردار چاہتا ہے کہ آپ نمازوں کی حفاظت فرمائیں، کیونکہ حدیث میں آیا ہے بخاری کے حوالے سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ۔ مسلمانوں غور کرنے کی بات ہے، ہم میں سے جو کوئی، مسلمانوں میں سے جو کوئی نماز عصر کو جان بوجھ کر ترک کرے، جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑے، اللہ فرماتا ہے اس کو اتنا خسارہ ہوا، جان لینا چاہیے، گویا کہ اس کے تمام اعمال اکارت کیے گئے، گویا کہ اس کے تمام اعمال ضائع کیے گئے۔ ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے الذی تفوتہ صلاۃ العصر، جس کسی نے دانستہ طور پر جان بوجھ کر نماز عصر کو ترک کیا، جس کسی نے جان بوجھ کر نماز عصر فوت کی فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، یہ عام نقصان نہیں ہے، گویا کہ وہ ایسے نقصان سے گزرا۔ اس انسان کو اگر اپنی تمام دولت ضائع ہو جائے، اپنا تمام سرمایہ ضائع ہو جائے، اپنا تمام اہل و عیال اگر اس کا خسارے میں چلا جائے، وہ اس سے کم نقصان ہے کہ اس کی نماز عصر فوت ہو جائے، اس کی نماز عصر جان بوجھ کے چلی جائے، وہ اس سے کم نقصان ہے کہ گویا اس کا سارا مال و جائیداد ہڑپ جائے، اس کا سارا مال و جائیداد ضائع ہو جائے، اور اس کا سارا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے اللہ بچائے اس سے وہ تباہ ہو جائے، اس سے کم نقصان ہے گویا کہ اگر کسی کو نماز عصر جان بوجھ کر ترک ہوئی، اس نے جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑ دی۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی، اس زمانے سے مراد ہے نماز عصر بھی، اس کا وقت بھی، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورۃ المبارک کی اہمیت اور جامعیت کو دیکھتے ہوئے دو قول ارشاد فرمائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ العصر کی جامعیت اور اہمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے دو قول ہمارے سامنے پیش کیے۔ ایک قول اس طرح آیا ہے لو ما انزل اللہ حجتا علی خلقہ الا هذه السورۃ لکفتہم، اگر انسانیت کے لیے صرف اسی ایک سورت کو نازل کیا جاتا، اگر انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کو حجت قائم کرنے کے لیے صرف اسی ایک سورت کو نازل کیا جاتا لکفتہم، یہی سورت ان کے لیے بطور حجت کافی شافی تھی، دوسرا کوئی سورہ اگر نازل بھی نہ کیا جاتا تو انسانیت کو کوئی عذر باقی نہیں رہتا کہ اللہ نے ان کے لیے سورۃ العصر نازل فرمایا۔ ایک قول یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، اگر انسانیت صرف اس ایک سورت پہ غور و تدبر فرمائے، صرف اس ایک سورت پہ غور و تدبر سے کام لے، لوسعتهم، یہی سورت ان کے لیے کافی و شافی ہے، کسی دوسری سورت کی ضرورت ہی نہیں آ پڑے گی۔
اس جامعیت اور اہمیت والی سورت العصر قرار دی گئی ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی. دوسرا معنی یہ ہے مسلمانوں، زمانے کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو، کتنے آئے، کتنے چلے، کتنوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، کتنوں کا آپ نے خود جنازہ پڑھوایا یا پڑھا، آپ نے اپنوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، آپ نے کتنے اپنے احباب و اکابر قبر کے حوالے کیے، آپ نے کتنوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا. بہت سارے لوگ آئے. آپ بھی یہاں ہمیشگی کے لیے نہیں بھیجے گئے. آپ کی زندگی بھی پرمننٹ نہیں ہے، کنٹینیوٹی اس میں نہیں ہے، ہمیشگی اس میں نہیں ہے، دوام اس میں نہیں ہے. آپ کی زندگی بھی عارضی ہے، میری زندگی بھی عارضی ہے. اللہ فرماتا ہے اگر آپ کامیاب و کامران ہونا چاہتے ہو تو آپ کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے کہ آپ زمانے کے نشیب و فراز سے درس حاصل کرے، سبق حاصل کرے، لیسن حاصل کرے. کیونکہ یہاں بہت آئے، بہت سرمایہ داروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سارے جاؤ حشمت والوں کو آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوگا، بہت سارے منصب والوں کو آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگوں کو آپ نے جو آپ سے زیادہ قد و قامت رکھنے والے تھے، جو آپ سے زیادہ سرمایہ رکھنے والے تھے، جو آپ سے زیادہ زبان دراز تھے، جن کو آپ سے زیادہ بولنا آتا تھا، جن کو آپ سے زیادہ قوت رفتار حاصل تھی، قوت سماعت حاصل تھی، قوت ادراک حاصل تھا، لیکن وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے، وہ بھی چل بسے. کیا کامیابی کے لیے جاؤ حشمت شرط قرار دیا گیا ہے؟ اگر مال و دولت شرط قرار ہوتا تو پھر قارون نہیں مرنا چاہیے تھا. قارون کے لیے موت نہیں تھا، کیونکہ قارون کو اتنی دولت تھی، ایک مضبوط جماعت ان کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے والی تھی، لیکن اس کے باوجود قارون اس دنیا سے چل بسے. دولت باقی رکھنے والی چیز نہیں ہے، دولت کامیابی اور کامرانی دینے والی چیز نہیں ہے. اگر منصب کامیابی کا شرط ہوتا، اگر عہدہ کامیابی کا شرط ہوتا، اگر منصب انسانیت کے لیے کامیابی کے بنیادی شرائط میں سے ایک شرط ہوتا تو پھر فرعون کو مرنا نہیں تھا، پھر نمرود کو مرنا نہیں تھا، پھر ابا جہل کو مرنا نہیں تھا، پھر بڑے بڑے جو منصب والے آ گئے، بڑے بڑے جو بادشاہ آ گئے، ان کے لیے پھر مرنا نہیں تھا. وہ کامیاب ہوتے، وہ کامران ہوتے، لیکن ان کو بھی مرنا پڑا. لیکن منصب نے ان کو کامیابی سے ہمکنار نہیں کیا، منصب نے ان کو کامیابی سے سرفراز نہیں کیا. کامیابی کے لیے جو بنیادی شرائط بیان کیے گئے ہیں وہ اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں. اللہ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک تمام انسان خسارے میں، تمام انسان نقصان میں ہے. تمام انسان، لفظ انسان آپ کا یہاں پہ شیخ تشریف فرمائے، اللہ ان کی عمر اور آپ کی عمر ہر ہماری عمر میں برکت عطا فرمائے. امین یا رب العالمین. الانسان سے مراد ہے تمام انسان، چاہے وہ خاص ہے، چاہے وہ عام ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورتیں ہو، چاہے وہ جاؤ حشمت والے ہو، چاہے وہ حسین و جمیل ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں، تمام انسان نقصان میں ہے. اگر اس نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر ہے، آپ اپنے آپ کو کامیاب و کامران دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر آپ کے لیے اور میرے لیے لازمی ہے الا الذین آمنوا. کامیابی کے لیے جو بنیادی شرط قرار دیا گیا ہے وہ ہے ایمان. ہمیں ایمان سیکھنا ہے، ہمیں ایمان سے اپنا رشتہ مستحکم اور مضبوط کرنے کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے.
کیونکہ فاروق اعظم کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہے جن کو اللہ نے عزت سے سرفراز فرمایا، جن کو اللہ نے کامیابی سے ہمکنار فرمایا، جن کو اللہ نے عزت و وقار عطا کیا۔ کس برکت سے؟ دولت سے نہیں، صورت سے نہیں، زمین و جائیداد سے نہیں، کپڑوں سے نہیں، دکان سے نہیں، مال و جائیداد سے نہیں۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں اللہ نے ہماری عزت ایمان میں رکھی، اسلام میں رکھی۔ فما ابتغینا العزت بغیرہ اذلنا اللہ، اگر ہم ایمان کو چھوڑ کے دولت میں عزت تلاش کرے، لباس میں عزت تلاش کرے، منصب میں عزت تلاش کرے، جائیداد میں عزت تلاش کرے، فاروق اعظم کا ماننا ہے رضی اللہ تعالی۔ کس کا قول مبارک ہے؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، انا خاتم النبیین، لیکن میں آخری نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر ہوتا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میں کہتا ہوں فاروق اعظم ہوتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہی فرماتا ہے جب ہم نے اسلام کو چھوڑ کے دوسرے چیزوں میں اپنے عزت کو تلاش کرنا چاہا، جب بھی مسلمانوں نے ایمان چھوڑ کے، اسلام چھوڑ کے دوسرے چیزوں میں عزت تلاش کرنا چاہا، اذلنا اللہ، یہ چیز ان کے لیے باعث فخر اور باعث عزت نہیں ثابت ہوئی بلکہ باعث ذلت ثابت ہوئی۔ اس لیے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے، چاہے وہ امرتسر کا مسلمان ہو، چاہے وہ پنجاب کا مسلمان ہو، چاہے وہ چندی گڑھ کا مسلمان ہو، چاہے وہ جموں کا مسلمان ہو، چاہے وہ عرب و عجم میں کسی بھی جگہ رہنے والا مسلمان ہو، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لازمی شرط ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہمیں ایمان سے اپنا رشتہ مضبوط اور مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ رنگ سے عزت حاصل نہیں ہوتا ہے، لباس سے عزت حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ایک دن نماز فجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پڑھائی۔ امام بخاری کتاب التہجد میں اس حدیث کو جگہ دی ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر امت کو پڑھائی، اس کے بعد کبھی دائیں طرف سے کبھی بائیں طرف سے آپ مسلمین کی طرف چہرہ مقدس فرماتے تھے، چہرہ مقدس کیا کرتے تھے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف مڑ کے، اور خصوصاً فجر کے بعد آپ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے ہیں، لیکن اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خواب وغیرہ کے بارے میں نہیں پوچھا، کسی خواب وغیرہ کے بارے میں نہیں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا بلال کی طرف اپنا توجہ مبذول فرمائے۔ بلال رضی اللہ تعالی، حدثنی یا بلال بأرجع عمل عملته عندك في الإسلام منفعة فإني سمعت الليل خشفا عليك بين يدي في الجنة۔ اے بلال، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ مجھے بتاؤ آپ نے اسلام لانے کے بعد کون سی ایسی عمل کی جس کے بارے میں آپ کو امید قوی حاصل ہے کہ اللہ مجھے اس نیک عمل کی بدولت بہت کچھ دے گا، کیونکہ آج مجھے جنت کی سیر کرائی گئی، آج مجھے جنت دکھایا گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھایا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت میں اپنے آپ کو پایا تو آپ نے اپنے سے پہلے بلال کو وہاں پایا۔ اللہ اکبر، کس کو؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اگرچہ وہ رنگ میں کمزور تھے، اگر رنگ سے کامیابی ملتی
تو پھر ابو لہب کامیاب ہوتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے اس کے جو رخسار تھے وہ آگ کی طرح چمکتے تھے، وہ شعلوں کی طرح چمکتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب، ہم بد دعا دیتے ہیں، بد دعا دینے پر بھی ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ نامراد ہوا، ناکام ہوا، کوئی چیز اس کے کام نہیں آیا، ابو لہب کے کام۔ اس کے باوجود بلال کالے رنگ کا مسلمان، عرب میں جب کوئی کسی کو رنگ کے لحاظ سے کمزور دکھانا چاہتا تھا تو عرب میں یہ معمول تھا، وہ اپنے اس ساتھی کو کہتا تھا آپ بلال جیسے ہو رضی اللہ تعالی۔ لیکن اس کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنے آپ کو پایا تو آپ کے استقبال کے لیے وہاں پہلے ہی بلال کھڑا تھا رضی اللہ تعالی۔ اے بلال، آپ نے وہ کون سی عمل کی جس کے بارے میں آپ کو امید قوی حاصل ہے کہ اللہ مجھے اس عمل کے ذریعے سے بہت کچھ دے گا، بہت اجر و ثواب مجھے عطا فرمائے گا؟ بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میں کبھی وضو فرماتا ہوں، چاہے سرما کا موسم ہو، چاہے گرمی کا موسم ہو، چاہے سردی کا موسم ہو، چاہے گرمی کا موسم ہو، جب میں وضو فرماتا ہوں، وضو کے بعد تقدیر میں مجھے جتنی رکعتیں ہوتی ہیں اتنی میں پڑھتا ہوں، اتنی رکعتیں میں وضو کے بعد ادا کرتا رہتا ہوں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ چند لمحات میں آپ کے لے لوں گا، اس کے بعد اختتام کروں گا۔ مجھے معلوم ہے وقت اختتام کو پہنچا، لیکن چند لمحات دور دراز سے یہاں پہ بہت سارے ہمارے بچے آئے ہیں جنہوں نے اپنے کالج کو آج چھٹی کی۔ کشمیر سے بہت سارے میرے بچے یہاں پہ تشریف فرما ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جس غرض سے یہ یہاں پہ تشریف فرمائے اس مقصد میں اللہ ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ جو میرے ساتھ میرا قافلہ ہے، آپ سبھی مسلمانوں معاہ، اللہ ان سب کو اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ان کو سرخ روئی سے نوازے، ہمیں بھی سرخ روئی سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ مختصراً والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہے۔ اگر اس خسارے سے آپ لوگ بچنا چاہتے ہو تو پہلی شرط جو ہے وہ ہے الا الذین آمنوا، ہمیں ایمان کے ساتھ اپنا رشتہ مستحکم اور مضبوط کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ وعملوا الصالحات، صرف ایمان کافی نہیں ہے، اقرار کے ساتھ ضرور آپ میں اور مجھ میں یہ کردار ہونا لازمی اور ضروری قرار دیا گیا ہے۔ الا الذین آمنوا، ایمان کے بعد جو چیز لازمی شرط قرار دیا گیا ہے کامیابی کے لیے وہ ہے عمل صالح یا اعمال صالحات۔ قرآن نے کبھی بھی عمل نہیں کہی، قرآن نے جس جگہ ہمیں عمل کے لیے ابھارا تو وہاں پہ ہمیں عمل صالح کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عمل تب تک عمل صالح نہیں ہے جب تک دو چیزیں اس میں نہ پائی جاتی ہو۔ ہماری عمل تب عمل صالح بنتی ہے جب ہماری عمل میں دو چیزیں پائی جاتی ہو، ایک ہے اخلاص اور دوسرا ہے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنے شیخ سے وہ حدیث بار بار سماعت کی ہوگی، مجھے امید قوی ہے، صحیح الترغیب کے حوالے سے وہ حدیث آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الرجل لیصلی 60 سنۃ، ایک شخص نے 60 سال نماز ادا کی، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 4 سال نہیں، 60 سال، 60 ایئرس کنٹینیوسلی، 60 سال اس نے نماز ادا کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لم تقبل له صلاۃ، یہاں تنوین آیا ہے، جس نے عربی پڑھا ہوگا اس کو معلوم ہے
یہ عموم پہ دلالت کرتا ہے۔ اس کی ایک نماز بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی، اس کی ایک نماز بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں کی گئی، 60 سالہ زندگی میں ایک نماز بھی قبول نہیں کی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ سیکھنا چاہا، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے، اس شخص کی 60 سالہ نماز کیوں ضائع کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلَا يُتِمُّ السُّجُودَ وَيُتِمُّ السُّجُودَ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی، کبھی وہ رکوع صحیح کرتا تھا لیکن سجدہ صحیح نہیں کرتا تھا، کبھی وہ سجدہ صحیح کرتا تھا لیکن رکوع صحیح نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنے من کا مالک تھا، اپنے مرضی کا مالک تھا، جس طریقے سے اس کا ذہن اور اس کا من چاہتا تھا کہ میں نماز ادا کروں، وہ اپنی مرضی کا مالک تھا، اس نے من چاہے زندگی بسر کی، وہ شریعت کا تابعدار نہیں تھا، وہ اس طریقے سے نہیں سیکھتا جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیکھنے کا حکم کیا۔ اب تب تک ناکام و نامراد ہے جب تک آپ عمل سے پہلے علم حاصل نہ کریں۔ یہ مسجد اسی کی متقاضی ہے، اس مسجد کی اپنی ایک تاریخ ہے، اگرچہ اس وقت اس مسجد میں بہت ساری کمزوریوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وقت آنے والا ہے کہ یہ مسجد انشاءاللہ اپنی شان اور بان کے ساتھ اس علاقے کو کتاب و سنت کی روشنی سے روشناس فرمائے گی انشاءاللہ، روشناس فرمائے گی انشاءاللہ۔ اس وقت اگرچہ یہاں پہ نمازی بہت کم ہوتے ہیں، اس وقت اگرچہ یہاں پہ ریسورسز کم ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن وقت آنے والا ہے جب یہ مسجد انشاءاللہ اس پورے علاقے کو کتاب و سنت کی روشنی سے منور فرمائے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہاں پہ آپ جیسے عظیم انسان رہتے ہیں، آپ جیسے عظیم انسانوں کا یہاں پہ بسنا ہے، رہنا ہے، یہاں پہ آپس میں آپ لوگوں کو محبت حاصل ہے، اور آپ کو اللہ نے اس عظیم شیخ محترم کی صحبت میں اپنے لحظات و لمحات بسر کرنے کا موقع دیا ہے، اور مجھے امید قوی ہے آپ سبھی یہاں پہ عالم بننے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ، سبھی ایک وقت میں آپ لوگ بطور عالم اپنے آپ کو پیش کرو گے، کیونکہ ہمیں لڑنے جھگڑنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں سیکھنے کی یہاں پہ تاکید کی جا رہی ہے۔ عمل سے پہلے امام بخاری نے باب باندھا ہے العلم قبل القول والعمل، علم حاصل کرنا کلام اور عمل سے پہلے لازمی ہے۔ یہاں پہ درس قرآن کا اہتمام ہونا چاہیے، یہاں پہ درس حدیث کا اہتمام ہونا چاہیے، یہاں پہ علوم شرعیہ کا باضابطہ انتظام ہونا چاہیے، جو بھی یہاں آئے وہ یہاں سے ایک اثر لے کے جائے۔ مجھے امید قوی ہے ہماری نماز سنت کے مطابق ہوگی انشاءاللہ، ہمارا اٹھنا سنت کے مطابق ہوگا، ہمارا بیٹھنا سنت کے مطابق ہوگا انشاءاللہ۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ کامیابی کے لیے یہ دو چیزیں بنیادی قرار دی گئی ہے۔ تیسرا چیز کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ہمیں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ لَعَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النُّعَمِ، اگر آپ کے ذریعے سے صرف ایک بندے کو ہدایت مل جائے، کوشش کرنی چاہیے، آپ کے لیے بہترین موقع ہے۔ آپ یہاں پہ اگرچہ مائنورٹی میں ہیں لیکن آپ کے لیے بہترین موقع ہے، اگر آپ کے ذریعے صرف سال میں ایک کو ہدایت مل جائے تو یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہت عظیم سرمایہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ کے ذریعے صرف ایک آدمی کو کتاب و سنت کا نور حاصل ہو جائے، اگر آپ کے ذریعے صرف سال میں ایک انسان کتاب و سنت کی روشنی سے بہرہ مند ہو جائے تو یہ آپ کے لیے اور میرے لیے سرخ اونٹوں سے عظیم سرمایہ قرار دیا گیا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، لیکن یہ دائی بننا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں
مسلمان ہونا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، پہلے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، پہلے ہمیں خود جب بدلنا نصیب ہوگا پھر ہم سے انشاءاللہ اللہ کام لے گا۔ مجھے امید قوی ہے میرے ان چند لحظات و لمحات میں جو میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی، ان پہ یہاں کی جو برادری ہے، یہاں کے جو اخوان ہیں، یہاں کے جو بھائی ہیں، ہمیں ان سے بے حد نہایت محبت حاصل ہے، کیونکہ آپ اس عظیم مسجد کے انتظامیہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ یہ مسجد روحانی طور پر ہم سے تعلق رکھتی ہے، اس مسجد میں ہمیں سکون حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یہ مسجد ہمارے اسلاف کی یہاں پہ ایک یادگار ہے، جن اسلاف نے بہت زیادہ قربانی دی ہے۔ اس کو ایک مرتبہ کلہاڑی سے بھی حملہ کیا گیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہاں سے جا کے جب امرتسری رحمت اللہ علیہ ثناء اللہ امرتسری صاحب جب جایا کرتے تھے تو لوگوں کو بہت ساری غلط فہمیاں اس وقت ان کے متعلق پائی جاتی تھی۔ ایک نے کلہاڑی سے اس کے سر پہ وار کیا تھا، 1 مہینے تک وہ محترم ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے، 1 مہینے تک، 1 مہینے تک وہ ہسپتال میں زیر علاج رہے، لیکن کسی سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ اس نے دعوت کو مقدم کیا اور دعوت کے لیے اس نے یہ سب کچھ برداشت کیا۔ آپ کو بھی بہت کچھ برداشت کرنا ہوگا، تب ہی آپ کی کوشش رنگ لائے گی۔ اللہ ہمیں سننے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصر من نصر دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ تعادل عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ یہاں پہ بہت سارے جو ہمارے ہاں سے آئے ہیں، یعنی کشمیر سے آئے ہیں، وہ یہاں پہ زیر علاج ہے۔ اللہ ان کے بیماروں کو شفاء کامل عطا فرمائے، شفاء عاجل عطا فرمائے۔ بہت سارے یہاں پہ بحیثیت طلبہ یہاں پہ تشریف فرما ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، چاہے وہ بڑگام سے ہیں، سری نگر سے، اسلام آباد سے ہیں، پلوامہ سے ہیں، کلگام سے ہیں، بارہمولہ سے ہیں، کپوارہ سے ہیں، کسی بھی جگہ سے ہے، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ کی اور میری مراد اللہ تعالیٰ اپنے ہاں قبول فرمائے اور اس کو جلد از جلد اللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچائے۔ آپ کی تمام خدمات اللہ اپنے ہاں قبول فرمائے اور آپ کی اور میری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ شیخ محترم کی عمر میں برکت عطا فرمائے، جو یہاں پہ انتظامیہ ہے، صدر محترم ہے، ممبران ہے، جو یہاں پہ مسلین ہے، مجھے امید قوی ہے کہ انشاءاللہ العزیز جو یہاں پہ میرے ہاں سے آئے ہیں، یعنی کشمیر سے آئے ہیں، انہوں نے یہ مسجد آج پہلی بار دیکھی ہوگی، لیکن مجھے امید قوی ہے کہ آج کے بعد وہ بھی جب ان کو موقع ملے یہیں پہ نماز ادا کرتے رہیں گے، انشاءاللہ یہیں پہ نماز ادا کرتے رہیں گے، کیونکہ یہاں پہ مسلین کی بہت زیادہ ہمیں تعداد قلت میں نظر آتی ہے۔ آپ کے آنے سے یہاں پہ رونق بڑھ جائے گی اور اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ العزیز مستقبل قریب میں یہاں پہ انشاءاللہ العزیز ایک اجتماع بھی ہوگا جس میں بڑے بڑے علماء آپ کو سننے کو ملیں گے، دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی کوشش کریں گے اس اجتماع میں بعثت شریک آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہاں پہ سننے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔